یہ نوٹ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اگری ود دی آرڈرز ڈیٹڈ 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Manila J and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings. یہ بات ویسے عدالت میں بھی جب آنریبل چیف جسٹس نے آرڈر پڑھا تھا تو سنائی گئی تھی، لیکن جو فٹ نوٹ ہے وہ عدالت میں نہیں پڑھا گیا، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ بڑا معنی خیز ہے۔ فٹ نوٹ یہ کہتا ہے Initially, a 9-member bench heard this matter. The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case. That means کہ اس کیس کے ریکارڈ میں 5 نہیں 7 معزز جج صاحبان کے فیصلے موجود ہیں۔ اس میں سے 2 معزز جج صاحبان نے 23/2 کو ان پٹیشنز کو ڈسمس کیا، آج 2 معزز جج صاحبان نے پھر پٹیشن کو ڈسمس کیا، تو 4 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو ڈسمس کیا، 3 معزز جج صاحبان نے پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا۔ یہ صورتحال ہے اینڈ دس از دا سچویشن۔ اب آگے اس پر جو بھی پروسیڈ ہوتی ہے ون بائی نہ سر، نہیں ون بائی ون، جی 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 نہیں سر ایسے نہیں، قیوم صدیقی صاحب کے بعد لے لو 1 منٹ۔ پہلا میں یہ سوال کا جواب دے دوں، میرے خیال میں اس میں ریویو والی بات نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ فیصلہ جب بہت واضح ہو اور اس میں ابہام نہ ہو، یہ کوئی ہار جیت والا ویسے بھی کیس نہیں تھا کہ کسی کی اہلیت اور نااہلیت کا کیس ہے، کسی کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن ڈسکس ہو رہی ہے۔ یہ ایک آئینی نقطہ آیا اور اس آئینی نقطے کی مینٹینیبلٹی کے اوپر پہلے بحث چھڑی، اور اس بحث کے نتیجے میں 2 باتیں سامنے آئیں کہ جن 2 معزز جج صاحبان نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا اس معاملے کو ریفر کرتے ہوئے، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا کچھ جماعتوں کے وکلاء کی طرف سے اور پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو وکلاء تنظیم ہے۔ ان 2 جج صاحبان نے الٹیمیٹلی رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا، ریکیوز کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فیصلہ صائب تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور اس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی اور ہسٹری بھی تھی ان 2 جج صاحبان کے حوالے سے۔ اب 7 جج صاحبان میں سے 2 جج صاحبان 23 تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دستخط کر چکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو مینٹینیبلٹی کی بنیاد پہ خارج کرتے ہیں، یہ قابل سماعت نہیں ہیں۔ سو موٹو کا اختیار بھی اس کیس میں اس لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے کہ معاملہ ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، اور 184(3) کی جو سپریم کورٹ کی عدالت عظمیٰ کی پاورز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ رائے دے دی۔ آج جب فیصلہ آیا 5 رکنی بینچ کا، چیف جسٹس صاحب نے اس عرصے میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ 2 جج صاحبان کیونکہ اپنی فائنل اوپینین دے چکے ہیں، وہ فردر اس معاملے میں نہیں بیٹھنا ان کا مناسب، سو لہٰذا انہوں نے جو دیگر 5 جج صاحبان تھے ان کو بینچ کا حصہ بنایا اور ان کے سامنے کیس آرگیو ہوا۔ آج کے فیصلے میں 3 جج صاحبان نے کہا کہ یہ پروسیڈنگز مینٹینیبل ہیں، اور اس میں انہوں نے مزید 1-2 چیزیں لکھی جو اٹارنی جنرل صاحب نے آرگیو کل کی تھی، کہ ایک تو جو آئین کا آرٹیکل 254 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آئین کے تحت کسی چیز کو ایک مقررہ وقت میں ہونا ہے اور وہ چیز اس مقررہ وقت میں نہیں ہو سکی، وہ ایکشن نہیں ہوا، تو اس وجہ سے وہ غیر آئینی نہیں ہوگا کہ اس ٹائم فریم میں، یعنی کہ انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے۔ آج انہوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھتے ہوئے ان 3 جج صاحبان نے بھی کہا کہ گورنر اور ای سی پی یا صدر اور ای سی پی مشاورت سے ڈیٹ دے اور کوشش کرے کہ وہ 90 روز تو اب گزر جائیں گے، وہ جو اوریجنل 90 روز تھے، یعنی کہ وہ جو 15 اپریل کے اندر تھے، لیکن ارلیسٹ پاسبل جہاں پہ انتخابات ہو سکتے ہیں مشاورت کے بعد وہ کوشش کرے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لوگوں کی بھی یہ رائے ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں، اگر انتخابات انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، یا اگر ملکی حالات اجازت دے رہے ہیں تو 30 40 50 دن میں ہوں، اگر وہ 80 90 دن میں ہونے ہیں تو یہ ڈسکریشن بھی آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن اور باقی سٹیک ہولڈرز کو۔ اس بحث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کی بہت کلیئر ججمنٹ ہے، 2 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو 2 دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب،
اور جسٹس اطہر منیلا صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں، یہ قابل سماعت نہیں ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 جج صاحبان کے فیصلہ جات ہیں وہ آج کے اس فائنل آرڈر کا حصہ ہیں۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد نہ ریویو کی ضرورت ہے، نہ فردر تشریح کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا ذاتی موقف دیا تھا، اب میں سمجھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل صاحب کی رائے آنے کے بعد اور اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں۔ 4 معزز جج صاحبان وہ لکھتے ہیں کہ یہ قابل سماعت نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہائی کورٹس میں جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں ان میں ہو جانا چاہیے۔ بڑے سیزن لائر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس نے آ کے آپریٹو پارٹ پڑھا ہے اور ہمیشہ آپریٹو پارٹ ہی آرڈر آف دا ڈے کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس میں اگر وہ اناؤنس کر رہے ہیں 3-2 اور یہ جو آپ نے بتایا یہ فٹ نوٹ میں لکھا ہوا ہے، تو ایمبیگوٹی اٹ سیلف یہاں پہ ہے کہ کون سا فیصلہ مانا جائے۔ آپ 4-3 کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس نے 3-2 سے فیصلہ دیا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک بات تو طے شدہ ہے کہ یہ 7 رکنی بینچ جو ہے، 7 جج صاحبان جو ہیں وہ بینچ کا حصہ تھے۔ 2 جج صاحبان 9 میں سے رضاکارانہ طور پہ ریکیوز کر گئے تھے۔ 7 میں سے 2 جج جو آج بیٹھے ہوئے تھے 5 رکنی میں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو بردر ججز کی اوپینین ہے ارلیئر کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہے، ہم ان سے ایگری کرتے ہیں، اور ان کا وہ جو 23 تاریخ کا حکم ہے دیٹ از پارٹ آف دی آرڈر آف دی کورٹ۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو انڈورس کرتے ہوئے آپ کو میں 4-3 کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ چیف جسٹس نے 3-2 کیوں اناؤنس کیا؟ آپ میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو، لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے، ریویو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے، کل کو کوئی سچویشن آئی تو جس کو اس سے اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے۔ میری نظر میں تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ صدر مملکت نے معذرت سے کی ہے، جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھوپ کے اور پھر اسے واپس لیا، اور ان کے وکیل صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عہدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پہ کرنے چاہیے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کرتا ہے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی۔ یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس، دیکھیے ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک، دونوں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقیح ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلز موجود ہیں۔ اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ چار فاضل جج صاحبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کریں۔ جی نہیں، حکومت کا تو نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور JUIF کے وکلاء صاحبان عدالت میں موجود تھے۔ یہ بات ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ آئین قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو۔ ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا، یہ مقدمہ میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ اجازت دیں گے مجھے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا۔ اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل
مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے. 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی, اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے, اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں, وہ آبادی پہ ہوگی. ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے. صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے, اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے, ریپرزنٹیشن بھی. آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے, قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں, تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا. صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی. دوسرا صدیقی صاحب, دوسری بات میں 254 صدیقی صاحب ذرا 1 منٹ مجھے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا. 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ, تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا. 1997 کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی, لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں, اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا. 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا, مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے. 18ویں ترمیم میں پاکستان بھر کی سیاسی جماعتیں جن میں تحریک انصاف بھی شامل تھی, 224 انٹروڈیوس کروا کے ایک میکنزم فراہم کیا کہ آپ نگران حکومتوں کے ساتھ انتخابات کرائیں. اب آج 2 صوبوں میں سیاسی حکومتیں قائم ہو جائیں گی. کوئی آئین اور قانون یہ اجازت نہیں دے گا, نہ دیتا ہے کہ ان حکومتوں کو قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے اور وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کی ہو. سر یہ تماشا چلتا رہے گا. 8 مہینے ہم اس پروسیس میں رہیں گے اور پھر انگلیاں اٹھیں گی. اس لیے لیٹ الیکشن کمیشن اینڈ ادر سٹیک ہولڈرز ڈیسائیڈ کہ انہوں نے دیکھیے یہ الیکشن کمیشن کو ان سارے فیکٹرز کو دیکھ کے یہ چیز بھی طے کرنی ہے. میں نہیں کہتا کہ سر ایسی پی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جی سالٹ صاحب ایسی پی کو کیا مشورہ دیں گے؟ کہ فوری طور پر الیکشن کمیشن صدر کے ساتھ ایڈوائز کرے اور تمام اتھارٹیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے. اس کا مطلب کہ معاملہ سارا الیکشن کی طرف ہی جائے گا. پھر آپ سر کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا. یہ ایک آئینی پوزیشن تھی جو کہ آپ نے کہا آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. آج کے اس فیصلے پہ ہماری جو اوپینین اور رائے یہ ہے یا تشریح یہ ہے ہماری کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور معاملہ اور یہ 4-3 کی وجہ سے یہ معاملہ اب ہائی کورٹس میں ڈیسائیڈ ہوگا. بہت شکریہ.